بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک ایسا خطرناک واقعہ پیش آیا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ یہ کہ معن بن زاہدہ نے حکومت کی طرح جعلی مہر بنوا لی اور اس کی تصدیق سے اسلامی بیت المال سے مال نکلوایا۔ جب ان کا انکشاف ہوا اور حضرت عمر کے پاس معاملہ پہنچا تو آپ نے معن بن زاہدہ کو 100 کوڑے لگوائے اور قید کر دیا۔ معن نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تو آپ نے انہیں پھر 100 کوڑے لگائے۔ انہوں نے پھر کچھ کہنا چاہا، آپ نے تیسری مرتبہ پھر 100 کوڑے لگائے، پھر جلا وطن کر دیا۔ کہک سالی کے زمانے میں حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں نے ایک مزنی آدمی کی اونٹنی چوری کر لی اور اسے ذبح کر کے کھا لیا۔ جب معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے غلاموں کو طلب کیا اور انہوں نے محفوظ مقام سے اونٹنی کی چوری کا اعتراف کیا۔ چوری کرنے والے عاقل، بالغ اور مکلف شریعت تھے۔ انہوں نے چوری کرنے کی کسی اضطراری ضرورت کا بھی دعویٰ نہ کیا۔ چنانچہ آپ نے کثیر بن السلط کو حکم دیا، ان کے ہاتھ کاٹیں، لیکن چونکہ آپ کہک سالی اور لوگوں کی بھوک کا مشاہدہ کر رہے تھے، اس لیے ان کے لیے عذر تلاش کرتے ہوئے ان کے آقا حاتم سے کہا، مجھے لگتا ہے تم انہیں بھوکا رکھتے تھے۔ پھر اسی پر بس کیا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم منسوخ کر دیا، اور حاتم سے کہا، مزنی کو اس کی اونٹنی کی دگنی قیمت یعنی 800 درہم ادا کرو۔ اسی طرح آپ نے اضطراری حالت دیکھ کر ان سے چوری کا حد ساقط کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ریاست کی کچھ باندیاں لائی گئیں۔ انہیں ریاست کے کچھ غلاموں نے زنا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ آپ نے غلاموں کو کوڑے لگائے اور باندیوں کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک ایسی عورت لائی گئی جس سے زنا کی حرکت سرزد ہو گئی تھی۔ عورت نے عرض کیا، میں سو رہی تھی اور اس وقت بیداری ہوئی جب کہ آدمی مجھ پر غلبہ آ چکا تھا، یعنی آدمی نے مجھ پر زنا کر چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے یہ سن کر اس سے درگزر کیا اور سزا نہیں دی۔ آپ نے یہ موقف اس لیے اختیار کیا کہ یہ واقعہ شبہ پر قائم تھا اور حدود و قصاص کا شبہ کی بنیاد پر نافذ نہیں کیا جاتا۔ بہرحال جبر و قرار، خواہ زبردستی قابو میں کرنے کی صورت میں ہو یا قتل وغیرہ کی دھمکی کے ذریعے سے ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں ایک عورت نے ایک چرواہے سے پانی مانگا۔ چرواہا نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور دینے کے لیے اس سے زنا کی شرط لگائی۔ چنانچہ اس عورت نے مجبوراً اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ جب یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا، اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا خیال میں اس کی اضطراری حالت تھی۔ پھر آپ نے عورت کو مزید کچھ عطیہ دے کر چھوڑ دیا۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک افسر نے خط لکھ کر آپ کو مطالعہ کیا کہ ایک آدمی نے زنا کا اعتراف کیا ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر نے جواباً تحریر لکھا، اس سے پوچھو کہ اسے زنا کی حرمت معلوم تھی؟ اگر ہاں کہتا ہے تو اس پر حد شر نافذ کرو، اگر نہیں کہتا تو اسے بتا دو یہ فعل حرام ہے، اور اگر پھر دوبارہ ایسا کرے تو اس پر حد نافذ کرو۔ ایک عورت نے اپنے شوہر پر اپنی باندی سے زنا کرنے کی تہمت لگائی، پھر اقرار کیا کہ اس نے اپنی باندی کو خاوند کی ملکیت میں دے دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر 80 کوڑے لگائے، تہمت کی حد نافذ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے عہد خلافت میں ایک آدمی نے دوسرے پر
طنز کیا اور کہا نہ میرا باپ زانی ہے اور نہ میری ماں بد چلن ہے۔ حضرت عمر نے اس قضیہ کی شکایت سن کر لوگوں سے اس معاملے میں مشورہ کیا۔ کسی نے کہا اس نے اپنے باپ کی تعریف کی، کچھ لوگوں نے کہا وہ اپنے والد کے بارے میں ایسا کہہ کر کچھ دوسری بات کہنا چاہتا تھا، یعنی میرے والدین اس طرح نہیں ہیں لیکن تمہارے والدین بدکار ہیں۔ ہماری رائے ہے کہ آپ اس پر تہمت کے حد نافذ کریں۔ چنانچہ آپ نے اس پر 80 کوڑے تہمت کے حد نافذ کی۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہمت پر مبنی طنز اور اشارہ پر بھی حد نافذ کر دی، اس لیے کہ قرینہ صاف ظاہر تھا وہ آدمی اپنے فریق مخالف پر اشاروں میں تہمت لگا رہا تھا، کیونکہ یہ بات اس نے کافی گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے کے بعد ہی کہی تھی۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سلسلہ میں کارروائی اس سیاست پر مبنی تھی، اس سے احمقوں کو سزا مل جائے اور پاک دامن لوگوں کی عزتیں محفوظ رہ جائیں۔ آپ کی یہ حکیمانہ سیاست تھی جو کتاب سنت کے خلاف نہ تھی، بلکہ آپ شریعت اسلامیہ کی روح اور اساسی مقاصد کے بالکل موافق تھے۔ حضرت عمر کے عہد میں 2 نیک نوجوان تھے جن میں مواخات کا رشتہ تھا۔ ان میں سے ایک غزوہ پر جانے لگا اور اپنے بھائی کو نصیحت کر دی کہ ہماری آل اولاد کی دیکھ بھال کرے گا۔ چنانچہ ایک رات اس کا بھائی اس کی بیوی بچوں کے خیریت معلوم کرنے کیا دیکھتا ہے کہ گھر میں ایک چراغ جل رہا ہے اور ایک یہودی اس کے بھائی کی بیوی کے ساتھ گھر میں موجود ہے اور شعر پڑھ رہا ہے، میری وجہ سے اسلام کی چمک داغدار ہو گئی، میں اس اسلامی مجاہد کی بیوی کے ساتھ طویل رات خلوت میں رہا، میں اس کی دوشیزہ کے ساتھ اس کے پستانوں سے لپٹ کر رات گزارتا ہوں اور وہ چٹیل تنگ زمین میں رات گزارتا ہے، رانے اور شرمگاہ اس کی ایسی جماعت ہیں جو استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجاہد کا بھائی اپنے گھر آیا، تلوار سونتی اور اپنے بھائی کی بیوی کے پاس پہنچا اور یہودی کو قتل کر دیا، پھر اسے ننگا کر کے راستے میں پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی تو یہودیوں نے دیکھا ان کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا اور قاتل کا پتہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ سب حضرت عمر کے پاس آئے اور واقعے سے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ نے الصلاۃ جامعۃ کی ندا لگائی، لوگ اکٹھے ہو گئے اور آپ منبر پر تشریف لے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو اس کے قاتل کا علم ہے تو وہ مجھے بتا دے۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی اشعار پڑھ کر سنائے اور واقعہ کی تفصیل بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تیرے ہاتھ کو مضبوط کرے، اور پھر یہودی کا خون مباح کرا دیا۔